اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اور دعا استخارہ، اس کا طریقہ بتا دیجئے، اور یہ بھی بتائیے کہ ان دعاؤں کے لیے کون سا وقت زیادہ مناسب ہے، اور کیا دعا کرنے کے بعد جو خاص طور پر استخارے کی دعا کی جاتی ہے، کیا اس کے بعد خواب کے ذریعے سے رہنمائی کا ملنا یہ لازم ہے، اور یہ کیا واقعی خواب کے ذریعے سے رہنمائی مل جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ دونوں دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. پہلی بنیادی جو بات ہے، جو تصور کو اور عقیدے کو درست کرنے کے لیے سیکھنی چاہیے، وہ یہ کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ جب بھی ایک مومن مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، سب چیزیں اس کے اختیار میں ہے، اور اگر وہ اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو یقیناً کوئی بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور اگر وہ کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اپنی حاجتیں اسی کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ، چونکہ تو پوری کائنات کا مالک ہے اور تو کر سکتا ہے، اور ہمارے خیال کے مطابق یہ جو کام ہے یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہماری بہتری ہے، تو اس کام کو کرنے میں ہماری مدد فرما. تو جب اس طرح کی دعا کی جاتی ہے تو یہ گویا کہ اپنی حاجت اپنے اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اور جب کوئی دعا اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اللہ، میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں لیکن ابھی تک جو ہے وہ دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں، اس لیے اللہ تو علیم و خبیر ہستی ہے، تو ہر علم کو جانتی ہے، غیب سے واقف ہے، آنے والے تمام حالات تیرے سامنے آشکار ہیں، کھلے ہیں، اس لیے تو میری رہنمائی فرما کہ اللہ یہ کام اگر میری دنیا کے لیے، میری معیشت کے لیے، میرے دین اور آخرت کے لیے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور اس کام میں برکت پیدا کر دے. اور اے اللہ، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے دین کے اعتبار سے، میرے کردار کے اعتبار سے، اور میرے انجام کے اعتبار سے، اور میری دنیا میں معیشت کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، اور اس میں میرے لیے کوئی خسارہ اور نقصان ہے، تو اللہ مجھے اس کام سے دور کر دے، اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے، اور میرے لیے کوئی ایسی راہ نکال دے جو میرے لیے بہتر ہو. اس اعتبار سے اس دوسری دعا کو استخارہ کہا جاتا ہے. استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انتخاب کرنے کے لیے، کسی کام کے چناؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ رہنمائی کرے کہ وہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے. ان دونوں دعاؤں میں ایک مشترک چیز جو ہے وہ طریقہ کار ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز حاجت کا یا دعائے حاجت کا طریقہ بتایا تو اس میں بھی یہ تھا کہ وضو کیا جائے اور وضو کے بعد 2 رکعتیں نفل کے طور پر پڑھی جائیں، اور پھر پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد والی سورت پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. دعائے حاجت کرنی ہو تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ دعائے حاجت جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی، وہ دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو دعائے حاجت مل سکتی ہے. اس وجہ سے وہ دعا آپ یاد کر لیں، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یاد کروا دیں، وہ دعا کر لی جائے. اور اگر کسی شخص نے استخارہ کرنا ہو تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے 2 نفل پڑھے جائیں گے، اور اس میں بھی ترتیب وہی ہوگی، پہلی رکعت میں فاتحہ اور قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، اور اس کے بعد پھر دعا استخارہ کی جائے گی. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. تو یہ ایک دعا ہے جو کہ دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی. آپ وہ دعا کی کتاب ہاتھ میں پکڑ کے اس کو دیکھ کر پڑھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، اور اگر
ایسا نہیں ہے اور یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے دعا استخارہ کا طریقہ بھی یہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دونوں دعاؤں میں کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، کسی بھی وقت یہ دعا کی جا سکتی ہے اور ایک دن میں کئی بار بھی کی جا سکتی ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے تو ہر نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لیں اور اس میں یہ دعا پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی اہتمام خاص کرنا چاہتا ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا استخارہ کی جائے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے نیند کو اختیار کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو پھر وہ خواب کے ذریعے سے رہنمائی بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ دعا استخارہ تو محض ایک دعا ہے اور اس دعا کے کلمات میں یہ باقاعدہ موجود ہے کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے، تو اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے۔ اس وجہ سے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کام کو آسان بنانا شروع کر دیتا ہے، راستے ہموار ہونے لگتے ہیں اور بالآخر طبیعت اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہونے لگتی ہے۔ تو یہ طبیعت کا میلان، کام میں آسانی اور کام میں برکت پیدا ہو جانا، یہ سب علامتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے۔ اور دعا استخارہ جو ہے اس کے بارے میں اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی جاتی تھی اور ہم اسے اس طرح یاد کرتے تھے کہ جیسے قرآن مجید کی سورتیں یاد کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر مومن کو جو اللہ سے وابستہ ہے اور اللہ سے یقیناً وابستہ ہونا بھی چاہیے، اپنی تمام حاجتیں اسی کے سامنے پیش کرنی چاہیے اور جب بھی کوئی مشورہ کرنا ہو تو اللہ کے بندوں سے مشورہ کیا جائے اور جب کوئی استخارہ کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا جائے۔ مسنون اور اچھا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اس میں خواب کا آنا کوئی شرط نہیں ہے، خواب آ جائے تو ٹھیک ہے اور اس کی تعبیر کسی اچھے نیک آدمی، سمجھدار زیرک آدمی سے پوچھ لی جائے، اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو محض دعا کرنا بھی کافی ہے۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک۔ اے اللہ، آپ مجھے اپنی محبت نصیب فرمائیے اور اس شخص کی محبت نصیب فرمائیے جس کی محبت آپ کے ہاں مجھے نفع دے۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہم سب تیرے عاجز اور بے بس بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب پر رحم و کرم فرما اور ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا۔ اے اللہ، تجھے اپنی مخلوق سے بے انتہا پیار ہے اور تیرے نزدیک اے اللہ وہ شخص بہت ہی محبوب ہے جو دوسروں کے کام آئے اور مخلوق سے محبت کرے۔ اے اللہ، ہم سب کو محبت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں انسانیت کا احترام کرنے اور ہر انسان کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اسلامی اصولوں پر چلتے ہوئے والدین کی خدمت کرنے، بڑوں کی عزت کرنے اور بچوں پر شفقت کرنے والا بنا، اور سارے انسانوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ ایثار و قربانی سے پیش آنے کا جذبہ نصیب فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین۔